اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے۔ مسیح خداوند کی جلالی نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ لوتھرن چرچ کی طرف سے کنفیشنل ایونجیلیکل لوتھرن چرچ CELC کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم آج پھر کنفرمیشن جو کورس ہے لوتھرن چرچ کا، اس کی اگلے ایپیسوڈ کو دیکھیں گے، اور میں آپ کو یہ سکھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ خدا کے فضل کے وسائل کیا ہیں۔ اس میں نے گزشتہ سیشن میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ دو فضل کے وسائل ہیں خدا کے فضل کے۔ ایک تو ہے خدا کا کلام بائبل مقدس، جس میں سے ہم نے آج کچھ چیزوں کو دیکھنا ہے، اور دوسرا ہے سیکرمنٹس۔ اور سیکرمنٹس کے بھی دو حصے ہیں، دو سیکرمنٹس ہیں، چونکہ بعض چرچز جو ہیں وہ 7 سیکرمنٹس مانتے ہیں، اور لوتھرن چرچ اور پروٹسٹنٹ کلیسیائیں جو 2 سیکرمنٹس کو مانتی ہیں۔ چونکہ سیکرمنٹس میں 4 باتیں ہیں جو میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ بپتسمہ خداوند یسوع مسیح نے لیا، بپتسمہ دیا بھی، چونکہ اگرچہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے ہاتھ سے کسی کو بپتسمہ نہیں دیا، مگر ان کی نگرانی میں اس کے شاگرد بپتسمے دیا کرتے تھے، تو یہ بپتسمہ خداوند یسوع مسیح نے ہی دیا ہے، چونکہ ان کے نگرانی میں ان کے حکم سے دیا جا رہا تھا۔ تو تیسری بات ہے، خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ دینے کا حکم بھی دیا ہے، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یہ حکم ہے، اور اس حکم کے بعد چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے۔ وعدہ کس بات کا کیا ہے؟ اپنی دوسری آمد کا۔ پولس رسول پہلا کرنتھیوس کے 11ویں باب میں اس کا ذکر کرتا ہے کہ میری یادگاری کے لیے ایسا ہی کیا کرو جب تک وہ نہ آئے، یعنی یسوع کی دوسری آمد کا وعدہ ہے۔ اشاربانی کے حوالے سے اور بپتسمے کے حوالے سے وعدہ ہے، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ اور اسی طرح سے ہم اشاربانی کی طرف جب بڑھیں گے تو اس میں بھی 4 باتیں ہی ہمیں ملیں گی۔ یسوع نے اشاربانی دی، یعنی روٹی اور میں شاگردوں کو دی، اور اس فصح میں شریک ہوئے اور حکم دیا اور پھر وعدہ کیا۔ ابھی ہم بپتسمے کی طرف غور و خوض کرتے ہیں کہ بپتسمہ جو ہے یہ کن لوگوں کو دیا جائے یا اس کی برکات کیا ہیں۔ یہ آپ کنفرمیشن کورس کی کہ صفحہ نمبر 119 پر پڑھیں گے۔ یہ جو کتابچہ بلو رنگ کی کتاب آپ کے پاس ہے، یہ میرے پاس اس کا بلو ٹائٹل نہیں ہے، تو یہ کتابچہ جو ہے یہ جن کے پاس ہے اس کے صفحہ نمبر 129 پر آپ پڑھیں گے، اور اس میں بپتسمے کا کیا مطلب ہے۔ بپتسمے کا مطلب آپ کو میں بتا دوں کہ بپتسمے کا مطلب وہ تبدیلی ہے، وہ تبدیلی کا ثبوت بپتسمہ لینے والا اپنے لیے فراہم کرتا ہے۔ جب بپتسمہ لیتا ہے تو وہ یقین کر لیتا ہے کہ خدا نے اس کو نجات دے دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ خدا بپتسمہ لینے والے کو روح القدس انعام میں دیتا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ بپتسمہ لینے والا جو ہے وہ خدا کے خاندان کا فرد بن جاتا ہے، یعنی خدا کا بیٹا بیٹی بن جاتا ہے۔ اس کے ماتھے کے اوپر خداوند یسوع مسیح کی بدولت مہر لگ جاتی ہے کہ وہ نیا نام حاصل کر چکا ہے۔ تو یہ بپتسمے کی یہ ایک حقیقت ہے۔ بپتسمہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ وہ ذمہ داری ہے جو پاسبان ادا کرتا ہے۔ پاسبان کسی بھی شخص کو جو خداوند یسوع مسیح کو قبول کر لیتا ہے یا یسوع اس کو اپنا لیتا ہے،
اس کو پھر ظاہری طور پر بپتسمہ دے کر غسل دے کر اس کو کلیسیا کا فرد بنا لیتا ہے، اور پھر الہی پروگرام کے اندر جب وہ بپتسمہ لیتا ہے تو یسوع مسیح کی موت اور اس کے جی اٹھنے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اور بپتسمے کی بہت اہمیت ہے۔ وہ پانی جس سے بپتسمہ دیا جاتا ہے اس پانی کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اس کلام کی اہمیت ہے جس کے ساتھ اس پانی کو جوڑا جاتا ہے، جس میں ایک شخص بپتسمہ پاتا ہے۔ تو آج میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ بپتسمے کا مطلب تبدیلی ہے، زندگی کی تبدیلی۔ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، بڑی خوبصورت مثال ہے۔ مسیح کو قبول کرنا یا مسیح میں آ جانا، مسیحیت میں آ جانا، گویا نئے سرے سے پیدا ہونا بھی ہے، کیونکہ پہلے ہم گناہ کی ماں کے بطن میں رہتے تھے، اب ہم نئی زندگی میں نئے سرے سے پیدا ہو کر ہم نئی زندگی میں آ گئے ہیں۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ جب اس دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کو جو نرس ہے وہ اگر وہ روتا نہیں ہے تو اس کو مجبور کرتی ہے کہ یہ روئے، کیونکہ اس کا رونا جو ہے یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ تندرست ہے، صحیح سلامت وہ دنیا میں آ چکا ہے۔ میرے عزیزوں یاد رکھیں کہ وہ اقرار ہے جو نئے سرے سے پیدا ہونے والے کی گواہی بنتا ہے۔ دوسری بات، پھر اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ اگر غسل نہ دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بیمار ہو جائے گا یا مر جائے گا۔ اس کو باقاعدہ منہ اور ناک جو ہے اس کو صاف کیا جاتا ہے، اس کی صفائی کی جاتی ہے، اور پھر اس کو نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں۔ جب نئے کپڑے پہنائے جاتے ہیں تو پھر اس کو خوراک دی جاتی ہے۔ جب خوراک دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس خوراک کے ساتھ وہ بتدریج گرو کرتا رہے گا، بڑھتا رہے گا، بڑا ہوتا رہے گا، اور اس کے ساتھ اس کو سردی گرمی کی آزمائشوں کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے مسیح میں نئے سرے سے پیدا ہونا جو ہے اس بچے کی مانند ہے جو دنیا میں آتا ہے اور اپنے پیدا ہونے کا، اپنے دنیا میں آنے کا اقرار کرتا ہے، اور بپتسمے کے وسیلے سے نئی زندگی پا کر وہ روح القدس کے انعام کو بھی حاصل کر لیتا ہے، نیا لباس پہن لیتا ہے۔ اور پھر اس کی اگلے سٹیپ پر جا کر ہم اشارہ بانی میں دیکھیں گے کہ جب وہ پیدا ہوا ہے تو اس کو مسلسل خوراک کی ضرورت ہے۔ اسی خوراک کے وسیلے سے وہ زندگی میں روحانی ترقی کرتا جائے گا، اور وہ خدا کا خادم بن کر خدا کی خدمت بھی کرتا رہے گا۔ آج کی اس مختصر رفاقت میں جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسیحیت میں بپتسمے کی اہمیت جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اس پانی کی اہمیت ہے جو کلام مقدس کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جاتا ہے، اور کلام مقدس اس پانی کے وسیلے سے ہمیں ظاہری طور پر دنیا میں ایک اچھے گواہ بننے کی توفیق دیتا ہے، جس کے اندر خدا کی برکتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ نئی پیدائش کا تجربہ، روح القدس کی معموری کا تجربہ، اور خداوند یسوع مسیح میں ایک خاندان کا حصہ بن جانے کا تجربہ ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔